الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کو درود پاک کی کوئی فضیلت سننے کو ملے، آپ سننے کی سعادت حاصل کریں، تو اس کو اپنے ذہن میں یاد کر لیں اور کوشش کریں کہ اس پر آپ عمل کریں۔ تو انشاءاللہ ابھی سے آپ کی روٹین ہوگی تو بڑے ہو کر بھی آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہو جائے گا آپ کا۔ اور آج ہم جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کریں اور نیت کر لیں کہ جتنا ہو سکے گا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو کیا کیا ملیں گی۔ جلد مدینہ شریف کا بلاوا آپ کا نصیب ہو جائے گا، اور جو آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں کلام کی جانب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ
نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب ہے اس سے بڑھ کر دستے طلب ہے اس سے بڑھ کر دستے طلب ہے کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں میرا دل و جان ظاہر میں تسکین دل و جان باطن میں میرا دل و جان نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی بات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملے خیرات نہ پوچھو میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ گئے سرکار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ گئے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے غات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشق کا قدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشق کا قدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو بتائیں گے، اور اس سے ملنے والے جو سبق ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی ہو جائے آخر میں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی نعمتوں کے خزانے عطا فرمائے ہیں، آپ جسے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حدیثیں سنتے تھے مگر یاد نہیں رہتی تھی۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظہ کمزور ہے، آپ کی احادیث سنتا ہوں تو یاد نہیں رہتی۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حافظہ کمزور ہے، آپ کی احادیث سنتا ہوں تو یاد نہیں رہتی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ ظاہری چیز تو مجھ سے مانگو میں دے دوں گا، یہ تو ظاہری مال نہیں ہے، جاؤ اللہ پاک سے مانگو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک کل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سب نعمتیں دیتا اللہ پاک ہے، ملتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ ساری نعمتوں کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ پاک کی عطا سے مجھے مالک و مختار بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حافظہ عطا فرمایا۔ کیسے عطا فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حافظہ تو عطا فرمایا، مگر کس انداز سے عطا فرمایا، یہ بھی بہت ایک پیارا انداز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ہوا میں کھولے، لب بھرا اور چادر میں انڈیل دیا، یعنی یوں لیا اور چادر میں انڈیل دیا۔ فرمایا، ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چادر سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے حالت یہ ہو گئی کہ جو بھی سنتا ہوں یاد رہتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ کمزور، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو بھی مسائل پیش آتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہاں جاتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ انہیں پتہ تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، اب ذرا غور کریں کہ بے شک تمام خزانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے، لیکن یہ بھی ایک واضح بات ہے کہ خزانے ہر وقت اٹھا کر تو نہیں رکھے جاتے، خزانے محفوظ جگہ پر رکھے جاتے ہیں، مگر یہ نرالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حافظہ مانگا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ میں اپنے خزانے سے حافظہ لے کر آتا ہوں، اب یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلو، فلاں جگہ خزانہ ہے میں وہاں سے تمہیں حافظہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے وہیں سے لب بھرا اور عطا فرما دیا۔ پتہ چلا کہ ظاہری آنکھوں سے کچھ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو،
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ہر چیز کے خزانے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، سوال کرنے والا پہنچتا ہے، انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور اسے سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، جب بھی ہمارے لیے کوئی مسائل پیش آئیں، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہمارا وہ مسئلہ بھی دور ہو جائے گا اور ہماری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پیارے بچوں، آپ نے واقعہ سن لیا، اب یہ کون بتائے گا کہ ایک صحابی کا نام ذکر ہوا واقعے میں، ان کا نام کیا تھا؟ جس کو آتا ہو ہاتھ کھڑا کر لے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نام ذکر ہوا، اب جس کو آتا ہو ہاتھ کھڑا کر لے۔ آپ بتانے چلیں، آپ کونے والے، مائک دے دیں ان کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ ان کو کیا ایک تھا نا مسئلہ بھی تھا، ان کو کس چیز کا مسئلہ تھا؟ چلیں بھائی آپ بتا دیں، شروع والے مائک دے دیں ان کو۔ نعت خواں بھائی بیٹھ کر تسلی سے بیٹھ جائیں، تسلی سے بیٹھ جائیں۔ ان کا حافظہ کمزور تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدینی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے دوسروں سے مانگنا۔ یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم گھر سے باہر یا اسکول میں کسی سے کچھ نہ مانگے۔ کبھی کبھی کچھ بچے دوستوں سے کھانے کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں یا دوسروں کی چیزیں لے کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں، بغیر ضرورت کے لوگوں سے سوال کرنا ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں ہے، آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ اسلام میں مانگ کر لینا ناپسندیدہ ہے۔ بچوں، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے امی ابو سے پیار سے مانگیں، ہر کسی سے مانگنے کی عادت نہ بنائیں۔ پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین ہمیں دوسروں کو دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر ہمارے اندر یہ بری عادت ہے تو ہمیں اس بری عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے دوسروں سے مانگنا۔ دوسروں سے مانگنا۔ اب بعض بچوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے اسکول میں ہیں تو پینسل مانگ لی، ربڑ مانگ لیا، کھانے میں کچھ وہ کھا رہا تو یار کھلائیے ذرا۔ تو اس طرح یہ بری عادت ہے۔ اچھی عادت کیا ہے کہ آپ اپنے لیے جو بھی آپ کو کھانا ہو آپ گھر سے لے کر جائیں، اور دوسروں کے ساتھ آپ خود ہی شیئر کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے دوست نے بولا آ جاؤ ساتھ کھا لیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ مانگنا بری عادت ہے، اور اسلام میں اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ اچھے بچوں کی عادت نہیں۔ اسی طرح پینسل مانگتے ہیں بچے، ربڑ مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوں تو اپنے امی ابو سے اچھے انداز میں، پیار والے انداز میں آپ مانگ لیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ امی ابو سے ضد کرنی ہے کہ مجھے چاہیے تو بس چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی۔ یہ بھی ضد کرنا، بچوں کا ضد کرنا، یہ بھی بری عادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ اور آج بھی ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جب آپ یہ قرآن پاک، کیونکہ جو سنت ہے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، آپ قرآن پاک ہاتھ میں لیں گے اس پر بھی ثواب، دیکھ کر پڑھیں گے اس پر بھی ثواب، تو آپ کو ثواب ہی ثواب ہے سنت میں، اور آپ سنت کی نیت کر لیں گے تو اس پر بھی اور ثواب ملے گا۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا۔ کیا کرنا؟ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر آرام نہیں فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، سورہ ملک اور سورہ سجدہ یہ صورتیں زیادہ لمبی صورتیں نہیں، ہمیں بھی روزانہ رات کو یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتی، پہلے تو یہ کہ آپ خود پڑھنا سیکھیں، آپ اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، اور گھر والوں کو تمام کو جمع کر کے آپ بولیں گے آج میں آپ کو سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت سناؤں گا۔ ہر روز رات کو آپ یہ کریں۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ اپنے بڑے بھائی سے بڑے بھائی، بڑی بہن ہوگی، امی ابو سے، کسی سے بھی روزانہ یہ رات کو صورتیں سن لیں، انشاءاللہ آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل۔